خان صاحب کو اور خان صاحب کی پارٹی کو پورے ملک میں دبایا جا رہا ہے، ان کے کارکنوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، گھروں کے تقدس کو توڑا جا رہا ہے، ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے، پلس ان کے تمام جو مین بڑی لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری جیلوں میں، اور ان کے اوپر فرسودہ قسم کے کیسز ہیں۔ اور اس وقت جو حکومت ہیں، جو نگران حکومتیں ہیں، وہ دبا کے ظلم کر رہی ہیں، ہر وہ راستہ روک رہی ہیں۔ ایک عجیب سا کیوس انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ اب تو کیا ہو رہا ہے، ان کے دفتروں پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو غائب کر رہے ہیں۔ لیکن آئے دن ان تمام ٹیکٹس کے باوجود خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ اور بڑھ رہی ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ خان صاحب کا کوئی گانا گا دے تو وہ ہٹ ہو جاتا ہے، خان صاحب جس کی بات کر دیں وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور اس وقت واقعی عوام جو ہے وہ جاگ چکی ہے، چاہے وہ اوورسیز میں ہے، جو پاکستان میں، پاکستان کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں، وہ اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا ویژن جو ہے وہ اب آئے اس ملک میں، اب اس ملک میں ایک رائٹ ڈائریکشن آئے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم سب لوگوں کو مل کے کھڑے ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ جو سلیکٹڈ جرنل ہے اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور یہ جو نگران حکومتیں ہیں جو ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے، ان تمام لوگوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ جو جج ہیں جنہوں نے غلط فیصلے کیے، چاہے وہ کسی بھی انفلوئنس میں، مرضی ہے کسی قسم کے بھی ایکسکیوز دیں، اب وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ کام کر دکھایا ہے، تو ان لوگوں کو بھی استعفے دے کے ان کو گھر بھیجے۔ اور اس کے بعد جن جن لوگوں نے آئین توڑا ہے اس کے بارے میں ایک پاکستان کے اندر ایک کورٹ چلے اور ان تمام لوگوں کو سزا ملے، تاکہ آئندہ کبھی بھی کسی کو بھی پاکستان کا آئین توڑنے کی ہمت نہ ہو۔ یہ نہیں ہے اس وقت جو لوگ غلط دروازوں سے، چور دروازوں سے اس وقت دوبارہ سے پاکستان کو آ کے ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں، یا ان نالائق لوگوں کی اولادیں آ کے ہمیں ڈرائیو کرنا چاہتی ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، کل میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا، اس پہ تھا کہ جی نواز شریف اس ملک کے پرائم منسٹر اور ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ کے لیے وہ بڑی خواہش مند ہے۔ وہ دن پاکستان کی بد نصیبی کا دن ہوگا کہ جب ایک کرپٹ آدمی کی کرپٹ بیٹی یا اس کی کرپٹ اولاد اس پاکستان کے اوپر مسلط ہوگی اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنے گی یا اس ملک کی وزیر اعظم بنے گی، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اس دن پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ اس قسم کے گھٹیا لوگوں کو، جو بھی لوگ جنہوں نے کسی بھی طریقے سے پاکستان کو ڈرائیو کیا ہے، ڈس ریسپیکٹ کیا ہے، لوٹا ہے، چوری چکاری کی ہے، اب ان کے دروازے بند ہونے چاہیے۔ خیر، جو برا کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس کے سامنے آتا ہے، کیونکہ ظالم اور کی سزا، ظالم کا وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے شہر میں جہاں پہ بھی لوگ ہیں ان کو یہ بار بار بتائیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، پاکستان چاہتا کیا ہے، پاکستان کو کیسا بننا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو خان صاحب کی جو سب سے خوبصورت بات ہے جو ہمیں اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہو۔ آج جتنے بھی بڑے ملک ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ یورپ ہے یا کوئی دوسرے ملک ہیں، اس کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ رول آف لا ہے۔ ایک عام آدمی اور ایک جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، وہ تمام ایکول ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، اور سب سے مزیدار بات دیکھیں کہ میرا بچہ بھی اسی اسکول میں جاتا ہے جس میں جو بائیڈن کا بچہ جاتا ہے، میں بھی اسی ہاسپٹل میں جاتا ہوں جس میں جو بائیڈن جاتا ہے، میں اگر مجھے کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میں بھی کورٹ میں کسی جج کے سامنے کھڑا ہوں تو جو بائیڈن بھی ویسے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں پہ چاہے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ہے یا ایک عام آدمی ہے، اس کو لائن میں کھڑے ہو کے اپنی کافی لینی پڑتی ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو سپر سیڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز اگر ہم پاکستان میں چاہتے ہیں تو سب سے پہلے
ہمیں بہت ساری چیزیں اپنے اندر سے ختم کرنی پڑے گی. یہ جو شارٹ کٹ کا چکر ہے اس کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا. ہمیں کام پہ بلیو کرنا ہوگا. آج تک جتنے پولیٹیشینز آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ستاروں سے کمند ستارے توڑ کے لے آئیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا جس طرح ہمارے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر اس ملک کے اندر، اگر اس ملک کو رائز کرنا ہے یا فائز ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں کام پہ بلیو کرنا ہوگا، ہمیں محنت پہ یقین کرنا ہوگا، اپنے اپنے جو مسائل ہیں وہ خود حل کرنے پڑیں گے. ہمیں ادھار لینے کے لیے دوسرے لوگوں کو نہیں دیکھنا پڑے گا. السلام علیکم فاروق، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بالکل. تو اس وقت آپ جہاں جہاں اگر چھوٹے چھوٹے کلپ بنائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسرے پولیٹیشینز کو گالیاں دیں یا جو وہ کرتے ہیں وہ آپ کریں، کیونکہ جو یاد رکھیے گا کہ جو گھٹیا آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ گھٹیا ٹیکٹس استعمال کرتا ہے، فتنہ کریٹ کرتا ہے. یو ہیو ٹو بی اے بیلنس، یو ہیو ٹو بی اے ڈیلائٹ، یو ہیو ٹو بی اے پولائٹ، اینڈ آپ سیدھی بات کریں واٹ ایگزیکٹلی وی آر لوکنگ فور. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، ہمارے گھر میں ہمارے پاکستان کے اندر کوئی جاب لیس نہ ہو. اس وقت جو پوری دنیا کے اندر جا کے بیچارے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تپتے ہوئے ڈیزرٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. اس وقت کینیڈا اور امریکہ کے اندر برف باری کے اندر کام کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے گھر والوں اور پاکستان کے لیے خوشحالی آئے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ روزگار ہمیں پاکستان میں ملے تاکہ کوئی بھی آدمی دیار غیر میں نہ رہے، کیونکہ دیار غیر میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بیچارے اپنوں سے دور ہیں. جب کوئی ہم پاکستان میں کس کی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ پہنچ نہیں سکتے. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے پاکستان کو فکس کرنا ہے، اپنے اداروں کو واپس ان کی حدوں میں لے کے آنا ہے، اور اپنے اداروں کے اندر ان لوگوں کو ہم نے چن کے لگانا ہے کہ جو ہمارے پاکستان کی عزت کے لیے کام کریں، پاکستان کے لیے کام کریں. اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے ہمارے پاکستان پہ حملہ کر دیتا ہے، اور کوئی بھی ہمارے ملک کے اوپر الزام لگا دیتا ہے. خان صاحب کی 3.5 سال کی حکومت کے اندر ماشاءاللہ ایک بات جو سب سے خوبصورت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ خان صاحب نے پاکستان کو ڈس ریسپیکٹ نہیں ہونے دیا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے ملک کے لیے خود کام کریں اور اپنے لوگوں کو خود امپاورڈ کریں. اور اب میرا خیال ہے کہ یہ صحیح وقت ہے. یہ جو جتنا ٹریش تھا، جتنا گند تھا، وہ دیوار کے ساتھ لگ چکا ہے. سر شکریہ آپ کے فلاورز کا. سب سے بڑی بات ہے آپ میرے بہن بھائی ہیں، آپ ماشاءاللہ میری لائف پہ آ کے سن رہے ہیں. دس از اے اس کے لیے آئی ہیو نو ورڈ فار یو، اینڈ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے چند بت بنائے ہوئے ہیں کہ یہی ہمیں لیڈ کریں گے. نہیں، ہر انسان اس وقت لیڈر ہے. آپ کے دل میں کوئی بھی اچھی بات ہے، کوئی بھی اچھی سجیشن ہے، جس طریقے سے آپ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کرے. اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک لیڈر چھپا کے رکھا ہے. ہمیں پولیٹیشینز نہیں بننا، ہم نے اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو لیڈ کرنا ہے، چینلائز کرنا ہے، ان کو صحیح راستہ دکھانا ہے. اور کب تک یار، 70-75 سال ہو گئے ہیں آج تک جناب ہمارا یہی رونا ہوتا ہے. اور ہم جن لوگوں کو عزت و توقیر دیتے ہیں وہی لوگ ہمیں آ کے ڈرائیو کرتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے ہم جوتے بھی کھاتے ہیں اور پھر انہی کو سلام کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو سپورٹ دینا چاہتے ہیں، ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس لیے کہ تاکہ وہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. بنسبت یہ ہے کہ وہ آ کے جناب ہمیں جوتے مارے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب چاہے وہ ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہر آدمی کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے، سچ بولنا چاہیے. اور میں ایک چیز بتا دوں، جو لوگ سچ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے. تو خان صاحب اس وقت تکلیف میں ہیں، جیل میں ہیں، اور آج 4-5 مہینے سے وہ جیل میں ہیں. اور میرا خیال ہے یار یہ ظلم کی انتہا ہے. کب تک آپ برداشت کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو جلسے جلوس ہم لوگ کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں دے رہے، آپ ہر آدمی آئے اپنا بات کرے.
خان صاحب کے لیے بات کرے، جو صحیح بات ہے اس کے لیے بات کرے، بتائے منشور، اپنے لوگوں کو سمجھائے کہ ہماری ووٹ کی پاور کتنا بڑا ڈفرنس لے کے آ سکتی ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ سو سوچنے والی بات ہے، آپ بھی اٹھے، اپنا اپنا کیمرہ اٹھائے، اپنا ٹیلی فون اٹھائیں، آپ کے دل میں کوئی بھی اچھی بات ہے وہ پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں۔ ہمارے جتنے سیکٹرز ہیں، جس میں انڈسٹری ہے، جس میں فارمنگ ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، جس میں لا اینڈ آرڈر ہے، جس میں ریسرچ ہے، جس میں نئے راستے ہیں، گلوبلائزیشن ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی اگر کوئی آئیڈیا ہے وہ اس وقت شیئر کرے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ دوسری پارٹیوں سے جا کے پوچھیں تو ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، ان کے پاس وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ آنے کے بعد کریں گے کیا۔ اور جن لوگوں نے ہمیں 3 4 دفعہ ڈرائیو کیا ہے، اگر آپ انہی لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ برادری کیا کہے گی، یا ماموں کیا کہیں گے، یا چچا کیا کہیں گے، تو سر دس از یور لائف، سو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ آپ اپنی لائف کے بارے میں خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سو اٹھے، اور میرا خیال ہے کہ ہر محلے، ہر گلی، ہر نکڑ، ہر پلیٹ فارم، سوشل میڈیا کے اوپر اب آپ یہ بتا دیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے، پاکستان کو کرنا کیا ہے۔ سو دس وٹ آئی ہیو یار۔ ہوتا یہ ہے کہ اب ٹک ٹاک پہ ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، تو میں نے کہا خان صاحب کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب کو ہم نے اسٹرینتھ دینی ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، جو آدمی حق کا ساتھ دیتا ہے، جو آدمی سچ کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس وقت خان صاحب مشکل میں ہے، وہ لوگ مشکل میں ہے جو بیلنس بات کرتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے آپ کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دلیلیں ختم ہو گئی ہیں، تو وہ اپنا غصہ گالی گلوچ سے نکالتے ہیں۔ لیکن ایسی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، فرق آپ کے کام سے پڑتا ہے، آپ کی انٹینشن سے پڑتا ہے، آپ کے راستے سے پڑتا ہے۔ کیا آپ اگر پازیٹیو ہے، اگر آپ اپنے دین کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی بات سنتے ہیں، آپ کی تربیت اچھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرماتے ہیں اور آپ کے لیے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو آپ آئے، کریں اپنی اپنی جگہ پہ، بلکہ ہم سب لوگ اس چیز کا پارٹ ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی صحیح بات کریں گے، آپ کوئی نئی ڈائریکشن دیں گے، اور ہم آمین کہیں گے، لیکن پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے زندگی میں کن لوگوں کو چننا ہے، کن لوگوں کو اپنی اسمبلیوں میں پہنچانا ہے، کن لوگوں نے ہمارے فیصلے کرنے ہیں، کن لوگوں نے اس ملک کا قانون بنانا ہے، کس نے اس ملک کو عزت بخشنی ہے۔ آج کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے پرانے چور اور کرپٹ لوگ تھے، انہوں نے ہمیں اتنا ڈس ریسپیکٹ کر دیا ہے کہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہماری ایئر لائنز دوسرے ملکوں میں نہیں جا رہی۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہر دوسرے دن جناب دوسری لوگوں کی جنگوں کے اندر ہمیں جھونک دیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو جناب مار دیا جاتا ہے۔ افغانستان کی جنگ کے اندر جو ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ کیا ہوا ہے؟ وہ دوسروں کی جنگ میں، جو ہمارے فوجی گئے ہیں وہ دوسروں کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ وہ بیچارے تو اپنے ملک کی خدمت کرنے آئے تھے، لیکن ان کو کیا کرائے کا فوجی بنا کے آپ لوگوں نے وہاں پہ بھیجا۔ یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ خان صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کہی ہے کہ یار ہماری دھرتی، ہمارا لینڈ، ہماری جگہ کسی اور ملک کی جارحیت کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ دوسروں کی جنگوں کا حصہ بنتے ہیں تو اینڈ آف دا ڈے آپ کے ہاتھ میں صرف تباہی اور ذلت آتی ہے۔ ہم مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں اپنے پاکستان کو مضبوط کریں، اور دنیا میں کسی بھی ملک کی اگر ہم مدد کر سکتے ہیں اکنامکلی یا کسی بھی طریقے سوشلی یا اپنی مین پاور سے، وہ ہم اس کی مدد کریں، لیکن ہم کسی کے کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہیں، ہم کسی ڈبے کا حصہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا بلاک ہے، اس میں آ جائیں، آپ اس بلاک میں نہ جائیں۔ ہم ایک آزاد پرندے ہیں، پاکستان ایک آزاد پرندہ ہے، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اور میرا خیال ہے آپ پاکستان کے ہر شہری کو بھی آزادی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ہاں،
بہت ہو گیا تو خوش رہے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے. اور میرے بہت سارے بھائی آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ. ایک منٹ میں صرف اپنے چند بھائیوں کو لے دوں. سو یہ ہے سر یہ ساری چیزیں انسان کے دماغ میں تب آتی ہے جب آپ، کیونکہ ظاہر ہم جب دیار غیر میں رہتے ہیں تو اپنے پاکستان کی نیوز سنتے ہیں، اور پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی ڈسٹرکٹیو نیوز ہو وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہے، ہم ہرٹ ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے شب خبریں آئیں، اچھی اچھی خبریں آئیں، تاکہ ہمیں بھی مزید بوسٹ ملے، انکریجمنٹ ملے، تاکہ ہم بھی جا کے جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں اور مزید محنت سے کام کریں، اور پاکستان کے اندر چیزوں اپنے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لے کے آئے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پراپر گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اور اچھے لوگ نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ میں، یہاں کے جو اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے بہت دفعہ ہو چکا ہے جہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، آخر میں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ گورنمنٹ تک نے ہیلپ نہیں کی. ہمارے یہاں ایک ہارون صاحب ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے وہاں پہ زمین دی، انہوں نے فیکٹری ڈالنے کی کوشش کی، اور آخر میں پتہ چلا جی قبضہ ہو گیا. اور اس کے بعد کا جو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کوئی مدد نہیں کی، اور وہ بیچارے اتنی سالوں کی محنت کی جو پیسے تھے وہ انہوں نے پاکستان میں جا کے لگائے، اور اینڈ آف دا ڈے وہ لوزر بن کے واپس آ گئے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں ایک دفعہ بلکہ یہ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے. ایک دفعہ میں پاکستان گیا اپنے بچوں کے ساتھ، یہ 2013 کی بات ہے، کہ میں جب لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچا سب چیزیں ٹھیک تھیں. اس کے بعد میں نے اسلام آباد جانا تھا، تو جب اب ہم پوری فیملی اسلام آباد پہنچے تو پتہ چلا ہمارے بکسے نہیں پہنچے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ تو لاہور میں رہ گئے ہیں، 2 دن بعد آئیں گے. ہم جب 2 دن بعد ایئرپورٹ پہ گئے تو پتہ چلا سارے بکسے کٹے ہوئے ہیں، چیزیں ان میں سے غائب ہیں. اور جب ہم نے جا کے ایئرپورٹ انتظامیہ کے سامنے کمپلین کی، الٹا جن صاحب کے ساتھ ہم نے کمپلین کی انہوں نے ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی. اور پھر انسان اپنی عزت کا سب سے زیادہ بھوکا ہوتا ہے. آپ کی فیملی کے سامنے آپ کو گالیاں دے رہا ہو تو آپ نے کہا سر اوکے. اگر ہم اپنے ان محنت کش بھائیوں کی جو اوورسیز میں کام کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ان کو راستہ نہیں دیں گے، یا ان کی چیزوں کی حفاظت کریں گے، تو وہ بھی اور محنت سے کام کریں گے. لیکن اگر ایسا ہوگا، اندھی نگری چوپٹ راج ہوگا، بنانا ریپبلک ہوگا، جنگل کا قانون ہوگا، جس کو مرضی اٹھا لیا جائے، کسی کو سب لوگوں کے فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر آپ نے اگر تالے لگائے ہوئے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. تو اپنا بھی خیال رکھے، دوسروں کا بھی خیال رکھے، پاکستان کو بھی مضبوط بنائے، اور جہاں آپ رہتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے وہاں پہ بھی کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ آپ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، آپ وہاں بریتھ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی آپ پہ حق ہے، کیونکہ آپ کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، آپ وہاں پہ آپ رزق کماتے ہیں. تو کہتے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے کیریکٹر سے پہچانا جاتا ہے، اور انسان جب اپنے ارد گرد چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے مسلم ہو، نان مسلم ہو، کوئی اور قوم ہو، لیکن وہاں محنت سے اور دیانتداری کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، ہیل اینڈ ڈیل کرتا ہے، اینڈ آف دا ڈے وہ پوری قوم کی عزت بنتی ہے. اگر آپ اچھا کام کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یس دا پاکستانی پیپل آر ویری گڈ پیپل، اینڈ آئی تھنک یہ بیلنس لوگ ہیں. تو اپنے ارد گرد ہمیشہ صحیح کام کریں، اچھی بات کہیں، اور حق کا ساتھ دیں اور سچ بولیں. السلام علیکم.